ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی تھا۔ وہ زندگی گزارتی رہی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر گیا۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے اس شہر جانا پڑتا تھا، وہاں اسے رہنا پڑ جاتا تھا۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگ گیا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لیں تو پتا چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن سے زیادہ رہنا پڑتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دے دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو یہ کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا بھی سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس کی بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس پہنچی۔ وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہٰذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اسی لیے کہ اس کے خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا تو مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی عورت آج کے معاشرے میں ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ رکھتی ہوگی؟ یہ تعلیمات کون سا طریقہ زندگی دے رہا ہے؟ یہ دین اسلام دے رہا ہے۔ دنیا کو تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں۔ آج وہی دین اسلام ہے، لیکن دین لوگوں سے ایسے نکل چکا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ان سے اس طرح دین نکل جائے گا جیسے اونٹ کے گلے سے رسی۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کی ہم آپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں۔ شیئر کرنے پر آپ کا 1 گھنٹہ نہیں لگتا، بس 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے، تو شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔